اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 16، آیت نمبر 20۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 21۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں سب ٹاپک ابھی جو ہم کافی ڈیٹیل سے کافی زیادہ میں یہ آیات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، کافی ساری ویڈیوز اس پہ بنا چکا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہمارا قبروں جو جتنے بھی انسان ہیں وہ انہوں نے فوت ہونا ہے، ایک دن وفات ان کی وفات ہونی ہے، اور انہوں نے قبروں میں الٹیمیٹلی جانا ہے۔ تو وہ جو قبروں کا ٹائم ہے، اس کا کیا مطلب وہاں پہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں قرآن پاک ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اللہ پاک ہمیں کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں قرآن پاک میں، وہ میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے باری باری شیئر کر رہا ہوں۔ کافی ساری آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں بڑی ڈیٹیل سے، ایک ترتیب کے ساتھ، اور یہ بھی اب کچھ آیات ہیں۔ یہ جو پہلی 20 نمبر آیت ہے آج کی دو آیات میں سے، اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، میں مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ آیات رکھ دوں اور آپ اس پہ خود غور و فکر کریں، اردو میں اس کو سمجھیں، اوپر ریفرنس نمبر ہے، جو مرضی آپ کو ترجمہ اچھا لگتا ہے، عربی کے ساتھ اردو میں بھی اس کو پڑھیں اور سمجھیں، غور و فکر کریں، ان آیات کا کنٹیکس بھی پڑھیں، آگے پچھلی آیات بھی پڑھیں، ان سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک پہ غور و فکر کریں۔ تو یہ دیکھیں، اور جن جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو یہی دلیل ہم اگر فار ایگزامپل ہندو ہیں یا کوئی اور، جیسے کوئی بھگوان کو ماننے والا ہے یا کوئی انسانوں کو کسی کو ماننے والا ہے، تو اس کو ہم دیتے ہیں کہ یار جس کو تم خدا مان رہے ہو یہ تو خود پیدا کیا ہوا ہے، تمہارے سامنے پیدا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دلیل دی نا، تو ہم بھی یہی دیتے ہیں کہ یہ تو خود ہی یہ مر جائے گا، تو تم اسے خدا کیسے مان سکتے ہو جو خود ہی پیدا کیا ہوا ہے اور مر جاتا ہے۔ اسی لیے قل هو اللہ احد میں نے پہلے کر دی نا، اس میں بڑی ڈیٹیل سے وہ توحید کے لیے سب سے بیسٹ اور الٹیمیٹ سورہ ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، جس میں کہا کہ نہ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے، نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی باپ ہے، مینز وہ پیدا کیا ہوا نہیں ہے، نہ ہی اس نے آگے کوئی پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو دوسروں کو کوئی مانتا ہے وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تو خود کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ پاک یہاں پہ دلیل دے رہا ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں بھی آپ خود ہی دیکھ لیں، غور و فکر کر لیں، اگر کوئی ہم میں سے کچھ ہمارے دوست ساتھی یا کچھ ہمارے ساتھ کے لوگ اگر کچھ ایسا کرتے ہیں، کسی کو ایسا مانتے ہیں یا کسی کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یہ دیکھیں نا، مین بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے خالی کہ اس کے سامنے سجدہ کرنا اور اس کی عبادت نہیں کرنی، اس کے سوا پکارنا نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، آپ اس پہ خود غور و فکر کر لیں کہ کسی اور کو پکارنا نہیں ہے، دعا کے لیے، حاجات کے لیے، اپنی مدد کے لیے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ظاہری طور پہ آپ نے کسی کو پکارا، وہ ٹھیک ہے، وہ تو اللہ پاک نے اس کی خود ہمیں حکم دیا کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس ہے، سامنے ہے، ظاہری طور پہ موجود ہے، آپ نے اس کو مان لیا۔ جو ظاہری طور پہ نہیں ہے اس کو آپ کسی اور کو اللہ کے سوا نہیں پکار سکتے، کیونکہ اللہ ہمارے سامنے ظاہری طور پہ نہیں ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اللہ پاک جگہ جگہ قرآن پاک میں کہا نا کہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ظاہری طور پہ نہیں ہے، اسی کو ہی صرف پکار سکتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اسی کی دیکھتے ہیں، اسی کی بات کو کنٹینیو کیا کہ جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے تو کچھ نہیں پیدا کیا، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ یہ آیت بڑی بڑی امپورٹنٹ دونوں آیات ہیں۔ دیکھیں یہاں یہ بھی کلیئر کر دیا کہ خالی یہ نہیں کہ بتوں کی پوجا نہیں صحیح اور یہ وہ،
کہ جو قبروں والوں کو یا کوئی مزاروں کو یا کچھ اس طرح کی لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیتے ہیں یا لیں گے، تب اللہ پاک کو تو پتا تھا، یا کسی نے پہلے بھی شاید بنائے ہوں، مطلب اہل کتاب میں سے، عیسائیوں یہودیوں میں سے میں بھی کسی نے ایسا کچھ کیا ہو تو ان کو بھی منع کیا جا رہا ہو. لیکن آگے کی بھی شاید بات ہو یہاں کہ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں. ہم قبروں والوں کا ہی ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں نا کہ قبروں میں کیا معاملہ ہوگا. یہ اچھا، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. دیکھیں ان کے لیے اللہ پاک جن کی سفارشات ہم آگے بھیج رہے ہوتے ہیں، یا مطلب کچھ لوگ ہم میں سے بھیج رہے ہوتے ہیں، میں کسی کو غلط، نہ ہی میں کوئی مفتی عالم ہوں، میں کسی کو غلط یا کوئی فتویٰ نہیں دے رہا. تو قرآن پاک کی آیات شیئر کر رہا ہوں، ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی کچھ ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی انٹریکٹیو ہو جائے یہ ویڈیو. ورنہ مین مقصد ہے کہ آپ خود ہی اس کو سمجھ لیں. اللہ پاک کی باتیں ہیں، اس کو سمجھیں، پڑھیں. اردو میں ہے، نیچے ترجمہ، اوپر عربی میں پڑھیں، نیچے اردو والے کو سمجھیں، غور و فکر کریں. جزاک اللہ خیر.